کو مزدہ نار کا ہے، تم کو مزدہ نار کا ہے، دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے، دشمنان کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خوان اہل بیت، ان کے پاکے کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کے پاکے کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، تیرے میرے گھر میں فرشتہ آئے تو صبح کو کیسی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، محلے والے پڑوس والے اماں باپ بھائی بہن سارے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نبی کا گھر کیا گھرانہ ہے وہ فاطمہ الزہرا کا کہ جبریل امی بھی جب آ رہے ہیں تو اجازت لے کر کے آ رہے ہیں، ایسے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، تو قدر شان اہل بیت تو وہ جانے گا نا جو خود قدر والا ہوگا، جو بے قدرہ ہوگا وہ کیا اہل بیت کی شان جانے گا، کہ رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اگر جنگ کرنے جاتے نا میرے حسین تو صرف ایک ہی شیر ببر کافی تھا، ایک ہی شیر، 22,000 کیا 22 لاکھ بھی ہوتے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے، لیکن وہاں تو امتحان چل رہا تھا، اور امتحان بھی کیسا، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور حور کرتے ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، حور کرتے ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے، خوب رو
آج جمعے کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج. دونوں بھائی بیٹھے ہوئے. کون؟ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی. امام حسن بولے کہ نانا جان نے میرا نام حسن پتہ ہے کیوں رکھا؟ کیا کیا آتا ہے حسن میں؟ ہا، سین اور نون. حسن ہا کی عدد ہے کتنے؟ 8. سین کے عدد 60. نون کے عدد 50. سارے مل کر کتنے ہوئے؟ 118. کتنے ہوئے؟ 118. جمعے کے دن کے عدد جب جوڑے جاتے ہیں تو امام حسن نے فرمایا کہ بھائی حسین یہ دیکھو میرے نام سے نانا جان نے قیامت کا دن بتا دیا ہے کہ وہ دن جمعے کا ہوگا. امام حسین فرمانے لگے کہ بھائی حسن آپ کے نام کے عدد سے دن بتایا ہے لیکن میرے نام کی عادت سے تاریخ بھی بتا دی ہے. ہاں سین نون 118 لیکن اس میں یا جوڑا گیا 10 اور تو کہا یہ بنتا ہے جمعے کا دن 10 محرم الحرام. 10 تاریخ اور جڑ جاتی ہے اس میں. حسین ہے تو میرے امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی عادت نکال کر ہی پتا چلا کہ جمعے کا دن ہوگا قیامت کا. محرم کی 10 تاریخ ہوگی کہ جمعے کا دن ہے کتاب زیست کے طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر کھیلتے ہیں جان پر شہزادگانے اہل بیت کھیلتے ہیں جان پر شہزادگانے اہل بیت اور باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا. لوگوں نے کہا کیسے آپ جنت چھوڑ کر؟ میں نے کہا دیکھا نہیں امام حسین کھیلتے ہوئے حجرے سے نکل کر آئے چھوٹے سے ہیں ابھی تو اس عمر کو شریف کو بھی نہیں پہنچے ابھی تو چھوٹے سے ہیں جب کھیلتے ہوئے آئے پیر لڑکھڑا گئے. امام الانبیاء منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کو روک دیا منبر سے اتر گئے نیچے اور آ کر کے حسین کو سینے سے لگا لیا. تو کیا حسین کے لیے باقی جنت چھوڑ کر نہیں آئیں گے؟ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا اے زہے قسمت تمہاری اے زہے قسمت تمہاری گشت گانے اہل بیت اے زہے قسمت تمہاری گشت گانے اہل بیت. تو حضرت عباس کی شہادت یہیں سے چھوڑا پورا نہیں کیا. اب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان سارے بھائی بھتیجے بھانجے بھوکے پیاسے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. سکینہ بے ہوش ہوتی ہیں. حضرت عباس
فرماتے ہیں معصوم اصغر کبھی مٹھیوں کو باندھتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، کبھی اپنی زبان کو نکال کر اپنے لبوں پر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھ سے ان بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت سکینہ نے آ کر کہا، اے چچا جان، اے چچا جان، میں نے آج تک آپ سے جو کچھ بھی مانگا آپ نے فوراً حاضر کر دیا ہے۔ اے چچا جان، آج بھی میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے سکینہ، اے دخترے بنت حسین، اے دخترے بنت حسین، اے فاطمہ کے گلشن، بتاؤ غلام حاضر ہے، کیا چاہت رکھتی ہو؟ کہا زیادہ کچھ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ چند گھونٹ پانی کے مجھے چاہیے جو میں اپنے بھائی اصغر کے حلق میں ڈال دوں۔ اس کی چھوٹی سی ننھی سی جان کو تڑپتا ہوا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عباس نے اتنا سنا کہ کلیجہ تڑپ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں سے اشک بار ہو گئے۔ مولا عباس فرماتے ہیں، اے امام، اے امام، اب مجھے نہ روکیے، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب حضرت عباس نے مشق اٹھائی، مشق اٹھا کر کے یزیدی فوج سے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، خدا سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسۂ رسول کو بلایا۔ اب جب رجب وہ سفر سے مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ ہو گئے، نمودار ہو گئے، تو ان کے ساتھ تم بے وفائی کر رہے ہو، دشمنوں سے مل کر تم ان سے زفا کر رہے ہو، اے عزیز و اقارب کو شہد کر رہے ہو، چھوڑ چھوڑ کر کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے کہ جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا، فرمایا سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے سر جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر چپٹ پڑے اور تلوار آبشار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا اور وہ آہنی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کا شیر، شیر خدا کا شیر شیر کی طرح دہاڑتا ہوا دشمنوں کو، سب دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور چلو ہاتھ میں پانی لے کر کے پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس کا تڑپنا اور بھلکنا یاد آ گیا، تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے، علی و فاطمہ کے جگر کے پارے اور نواسۂ رسول پیاس کے مارے تڑپتے ہیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے پانی کا چلو وہیں پر ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کہتے ہیں کہ امام علی مقام کا قبضہ نہر فرات پر نہیں تھا، یزیدیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عباس نے صفوں کو چیر کر گھوڑا وہاں لے جا کر فرات کی نہر میں کھڑا کر دیا تھا۔
ہاتھ میں چلو پانی جو پینے کے لیے نہیں بلکہ وہ بتانے کے لیے دیا تھا کہ دیکھو کل بھی فاطمہ الزہرا کی اولادوں کے قبضے میں پانی تھا اور آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک قیامت تک رہے گا. کیا تم نے دیکھا نہیں انا ساگر کو کیسے غریب نواز نے ایک چھوٹے سے کاسے کے اندر اتار دیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ حاجی علی کس طرح سے سمندر کے اوپر راجا بنا ہوا بیٹھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں غوث اعظم نے کس طرح سے سمندر میں ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال کے بعد گرا دیا ہے؟ یہ علی کے لاڈلے وہ ہیں جو بعد کے ہیں. تو اس علی کے لاڈلے حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کی حکومت پانی پر کیا ہوگی؟ کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ راستہ روک دیا ان کا دیکھتے ہی نکل پڑے اور مشکیزہ چھین لو پانی بہا دو. اگر حسین کے خیمے میں یہاں تک کہ ایک بوند بھی پانی پہنچ گیا تو ہمارے سارے سپاہی نہ بچیں گے. اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں, اس طرح سے گھیر رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مشکیزے کے اوپر چاروں طرف سے تیر چلنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایک بدبخت نے یہ آواز دی کہ اگر عباس آج یہ مشک پانی کی لے کر کے اس کافرے کی طرف چلے گئے, اس خیمے کی طرف چلے گئے, اللہ اکبر کبیرہ تو یہ جان لو 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے ہیں, ان پر پانی بند ہے. تب یہ حال ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ پھر ہم کر رہے ہیں, پھر نار کر رہے ہیں, ان کو جہنم رسید کر رہے ہیں, گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو صرف ایک ہی شیر پوری فوج کو مٹا کر کے رکھ دے گا, یزیدی نام و نشان ختم ہو جائے گا. اس لیے عباس کو پانی بدلے جانے دینا. اللہ اکبر کبیرہ کہ بارش تیروں کی شروع ہو گئی اور پانی وہاں تک نہ پہنچنے کی پوری کوشش کرنے لگے. ایک تیر امام عباس کی مولا عباس کے بازو میں آ کر کے لگتا ہے کہ بازو کٹ کر کے گر جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ لیکن امام عباس مولا عباس پیاسے سکینہ کو یاد کرتے ہیں اور اس مشکیزے کو اپنے دوسرے کاندھے پر لے لیتے ہیں. ایک بازو کٹا ہے لیکن ابھی دوسرا بازو باقی. کٹے ہے بازو چھلا ہے سینہ, کٹے ہے بازو چھلا ہے سینہ, ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے, حسین جیسا شہید اعظم. جب دوسرے بازو پر آپ نے مشکیزے کو لے لیا ہے تو ظالموں نے دوسرا بازو بھی اللہ اکبر آپ کا شہید کر دیا. اب جب حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ کے گر گئے, آپ نے اپنے دانتوں میں مشکیزے کو دبا لیا. اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ مشکیزہ آگے لٹک رہا ہے, دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں حضرت عباس علمدار. اللہ اکبر مولا عباس کو تیروں سے چھنی بنانے کے لیے اللہ اکبر ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ وہ مشکیزے سے پار ہوتا ہوا آپ کے پار ہو گیا. وہ پانی کو دیکھتے تھے, مولا عباس پیاسے سکینہ کو یاد کرتے تھے, حضرت اصغر کو یاد کرتے تھے, ان کی پیاس کی شدت کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے اے سکینہ میں آج تیرا وعدہ پورا نہ کر سکا, آج میں تجھ کو پانی نہ پلا سکا. اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ نے آواز دی یا حسین, یا حسین ادرکنی, یا حسین ادرکنی, یا حسین ادرکنی, میری خبر گیری کیجئے, اے میرے بھائی میری خبر گیری کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ کہ جیسے ہی امام علی مقام کے کانوں میں مولا عباس کی آواز جاتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ مولا عباس کے پاس امام علی مقام پہنچتے ہیں. آپ کو زخموں سے چور دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. آپ
اپنی گود میں مولا عباس کا سر رکھ کر آپ کے چہرے انور کو کی دھول کو گرد کو صاف کر رہے ہیں، جیسے ہی فاطمہ الزہرا کے شہزادے نے امام حسین نے جیسے ہی آپ کے چہرے پر ہاتھ لگایا، مولا عباس نے فوراً آنکھیں کھول دی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور آنکھیں کھول کر کے کہتے ہیں اے میرے پیارے بھائی، اے میرے آقا، اے میرے حسین، آج میں سکینہ کو اللہ اکبر پانی نہ پلا سکا، اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے لاشے کو لے کر کے جائیں، جب آپ وہاں پر میرا لاشا لے کر کے جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو سکینہ سے کہہ دینا اپنے چچا کو معاف کر دو، یہ چچا، یہ مظلوم آج اس کو پانی نہ پلا سکا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مولا عباس نے اتنا کہا، آنکھیں بند کی اور روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لاشے کو لے کر آئے اور لا کر کے لاشا رکھا ہے خیمے کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سکینہ آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں اے چچا جان، آپ آ گئے، اللہ اکبر، جو فاطمہ الزہرا کی مشق لے کر کے گئے تھے، جلدی سے بتائیں وہ پانی کہاں لائے ہیں آپ، ذرا وہ پانی تو دکھائیں، دیکھیے تو صحیح معصوم اصغر کس طرح سے بلک رہے ہیں، کس طرح سے وہ رو رہے ہیں، پیاس کی شدت ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اے حضرت عباس جواب تو دیں، اے چچا جان اب آپ جواب تو دے دیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سیدنا امام حسین نے حضرت سکینہ کے ان جملوں کو سننے کے بعد اپنی چھاتی سے لگا کر اللہ اکبر کبیرہ حضرت سکینہ سے فرمایا، جو خلد کو روا ہو جاتے ہیں وہ بھولا نہیں کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ فرماتی ہیں چچا جان، اے چچا جان، آپ مجھ سے بات تو کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں آپ سے پانی کی شکایت نہیں کروں گی، آپ مجھ سے وعدہ لے لیں، لیکن کم سے کم مجھ سے بات تو کریں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، کس طرح سے فاطمہ الزہرا کا گلشن لوٹا گیا،